صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اب سمجھے معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت جس سے گناہ نہیں ہوتا اور جن کے بارے میں گناہگار ہونا تصور کیا نہیں جا سکتا، یہ معصوم ہونا ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ نظریہ پہلے میں نے بیان کی پچھلی جگہ میں ڈال کر کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، کسی نبی سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی امت کے روحانی باپ ہیں اور امت کے مقتدا ہیں۔ اگر نبی سے گناہ ہوگا تو لوگوں کے لیے بہانہ بن جائے گا یہ نبی ہم پر گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نے کہا نہیں کیا ہوا؟ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ نبیوں سے نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا تو ہے، لیکن صحابہ کرام اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا تو ہے، لیکن صحابہ کرام اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی سے گناہ ہو جاتا تو وہ اس وقت تک اس کو چین نہ آتا جب تک توبہ نہ کر لیتا، جب تک توبہ نہ کر لیتا اس وقت تک جو ہے وہ کوئی صحابی چین سے نہ بیٹھتا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں اس کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی سے گناہ ہوا اور اس نے پھر فوراً توبہ کی، فلاں سے گناہ ہوا پھر فوراً توبہ کی۔ ایک صحابی تھے تو وہ آئے اور اسلام میں وہ پر شادی شدہ ہے، اگر بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار کے لا کر۔ ایک صحابی سے گناہ ہوا، فرمائے اصل صحابی وہ آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ سے بات کر دیجیے۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا، انہوں نے پھر آپ نے یہی بات کی، آپ نے پھر چہرہ موڑ لیا، انہوں نے کہا پھر یہی بات کی، آپ نے پھر 4 مرتبہ نے کہا۔ اچھا انہوں نے کہا اگر یہ 4 مرتبہ کہتا ہے کہ 4 سبھی گواہی ہیں، 4 سبھی گواہی ہیں، پھر آپ نے فرمایا یہ اپنے بھائی پر ہاتھ جاری کرو۔ چنانچہ ان کو پتھر مارے گئے، ان کو پتھر مارے گئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ صحابہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ وہ آئی نے کہا جی مجھ سے بدکاری ہوگی، آپ مجھے بات کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے بچہ ہونے والا ہے تو اپنا بچہ ان کے پاس تھا، فرمایا کہ بچہ بھی جب کھانا کھانے لگے تو پھر آنا، بچہ جب کھانا کھانے لگا تو اس کے آدھے روٹی کی ٹکڑا تھا اس کو لے کر آئے۔ تو آپ اب ان پر حد جاری کی گئی، یعنی رجم کیے گئے پتھر مار کے۔ تو جب وہ پتھر مارا کرنے کے اوپر رضی اللہ عنہ نے تو خون کا جو ہے فوارہ پھوٹا تو ان کے اوپر چھینٹے پڑ گئے۔ تو کوئی بات عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی، اب فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ واقعی وہ اپنے مثال ہے۔ تو کئی صحابہ کرام گناہوں سے معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ کہ کسی سے گناہ ہوا تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے ہیں، جس طرح آج کل ہم ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے نا تو ہم گناہ پر اڑ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے صحیح ہونے پر دلیلیں دینے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گناہوں پر دلیلیں نہیں دیتے تھے بلکہ فوراً توبہ کرتے اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بحث مجموعی صحابہ کرام کا کسی مسئلے پر اکٹھ ہو جائے، کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت شرعی ہے، وہ حجت ہے اور دلیل ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا وعدہ کرے وہ امت مسلمہ کے لیے کہنے کے راہ عمل ہے اور امت مسلمہ اس پر عمل کرے گی۔ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امت میں سب سے افضل بتایا ہے۔